بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے معلوم کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ رشتہ اور محبوب رشتہ کون سا لگتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بنیادی رشتہ یہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ سب سے بنیادی رشتہ ہے، اور اللہ کو یہ بڑا پسندیدہ، بڑا اچھا لگتا ہے اللہ کو بھی۔ یعنی ایک دوسرے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے مل جل کر رہے، ہر بات کو وہ ایک دوسرے کو عزت دیں، شوہر بیوی کو عزت دے اور بیوی شوہر کو عزت دے، آپس میں یعنی ایک دوسرے جو بھی کام ہو سارے مل کر کریں، سارے کام مل کر کریں تو اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، پھر اللہ بڑا مسکراتا ہے ان کو دیکھ کر کہ یہ بندے کیسے ایک دوسرے سے آپس میں بالکل محبت کر کر رہ رہے ہیں اور یہ ہر کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ان کے لیے یہاں تک پسند ہے اللہ کو یہ رشتہ کہ اللہ کو عبادت جو ہے وہ تنہائی کی زیادہ پسند ہے، تنہائی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ جیسے مثال کے طور پر تہجد کی نماز ہے، تو تہجد کی نماز اللہ کو تنہائی کی، اکیلے پڑھو، اندھیرے میں پڑھو، اللہ سے مانگو اکیلے میں مانگو، اندھیرے میں مانگو، کوئی نہ ہو، بس میں اور اللہ ہو، بس بندہ اور اللہ، اور کوئی نہیں، دوسرا کسی کو بیچ میں کوئی نہیں۔ اللہ نے یہ کہا کہ تم مجھ سے اکیلے مانگو اور مجھ سے ڈرو، اکیلے میں مجھ سے مانگا کرو۔ لیکن جب شادی ہو جائے، جوڑا ہو جائے، تو اللہ نے کہا کہ مجھے پھر پسند تب آتے ہیں، جب اچھا لگتے ہیں، جب یہ میاں بیوی دونوں تہجد کی نماز میں دونوں کھڑے ہوئے ہوں، ایک مصلی پر کھڑے ہوئے ہوں اور دونوں نماز پڑھ رہے ہوں، تو کتنا پسندیدہ رشتہ ہے۔ یعنی اللہ نے ان کو اس عبادت میں بھی یہ کہا کہ تم مشترکہ ہو جاؤ، مل کر نماز پڑھو، جبکہ اللہ کو تنہائی کی عبادت زیادہ پسند ہے، اللہ نے خود فرمایا۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا جب میاں بیوی تہجد کی نماز دونوں ساتھ میں پڑھتے ہیں اٹھ کر، تو اللہ دیکھ کر مسکراتا ہے۔ کیا عجیب معاملہ ہے، کیا اللہ جب جس کو دیکھ کر مسکرا رہا ہو، اس کی بلندی کا مقام، اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہوگا، پھر سوچ کر دیکھیے آپ۔ تو ہمیں اپنے گھروں میں یہاں تک آیا کہ اگر شوہر بیوی نہ اٹھی ہو اور شوہر اٹھ جائے تہجد کی نماز کے لیے، تو وہ شوہر اپنی بیوی کو اٹھانے کے لیے پانی کے چھینٹے ہی مار سکتا ہے کہ وہ اٹھ جائیں اور دونوں ایک ساتھ مل کر عبادت کرے اللہ کی۔ جو عبادت تنہائی کی پسند ہے اللہ کو، اللہ کہہ رہا ہے تم دونوں ایک ساتھ کرو، مجھے پسند تب ہے جب تم دونوں ایک ساتھ کرو۔ یہاں تک آیا عبادت میں، اور ہم ہر چیز الگ، تو اپنی الگ، میں بیوی الگ، میں الگ، سب الگ ہو رہے ہیں، یعنی کسی بھی کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، آپس میں ایک دوسرے کا کام میں ہاتھ بٹاؤ، جب ہاتھ بٹاؤ گے تو محبت زیادہ بڑھے گی۔ بیوی کے کام میں اگر اس کے پاس میں مشغولیت نہیں ہے، شوہر کے وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، تو بیوی کے کام میں ایک دو میں ہاتھ بٹا دینا چاہیے، اس سے اس کی دل آزاری نہیں ہوتی، بلکہ اس کے دل میں محبت آ جاتی ہے۔ تم غلام نہیں بنے ہوگے، اس چیز سے غلامیت اختیار نہیں ہوتی کہ میں غلام ہو جاؤں گا اگر میں نے بیوی کے ساتھ میں کام میں ہاتھ بٹا لیا۔ یہ غلامیت نہیں، بلکہ یہ محبت ہے۔ اور شوہر بیوی کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ شوہر کے کام میں اگر تھوڑا بہت کوئی اس کا کام ہے، گھریلو کام ہے اس کا، اور وہ فارغ ہے، اپنے کام سے فارغ ہوئی بیٹھی ہے، تو شوہر کے کام میں لاؤ میں یہ کام کر دیتی ہوں آپ کا۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے ہمارے گھروں میں آپس میں محبت اور جوڑے میں بہت محبتیں پیدا ہوں گی، آپس میں جوڑ پیدا ہوں گے، اور جوڑ پیدا ہونا جب آپس میں میاں بیوی میں جوڑ ہوگا، ادب، دونوں میں ادب ضروری ہے۔ دیکھو بچوں کے سامنے اس سے تربیت بھی بچوں کی تبھی ہوگی جب ہم آپس میں محبت اور آپس میں دونوں میں ادب کے ساتھ بولیں گے۔ اب شوہر تو یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے یہ آپ سے علاوہ کوئی لفظ نہ بولے، یعنی بیوی کو یہ سوچ رہا ہے کہ بس یہ مجھے آپ ہی آپ کہیں، آپ یہ کر دو فلاں، آپ یہ کر دو، آپ یہ کر دو، اور وہ خود بول رہا ہے اس سے تو اور گالیوں سے اور فلاں سے۔ بھائی جیسے بیوی سے تو چاہتا ہے نا اپنی عزت، اس کے بھی تو دل ہے، تو بھی تو اس کی عزت کر،
تو بھی اس کو ایسے ہی آپ سے بول، اس لیے کہ بچوں پہ اس چیز کا بولنے کے اثرات پڑتے ہیں۔ ہم اگر گالیاں دیں گے گھر میں تو بچے بھی گالی دیں گے، اور اگر ہم صحیح بولیں گے ادب کے ساتھ تو بچے بھی ایسے ہی بولیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مولانا 701 کو، اور لائک اور شیئر کریں ہمارے اس چینل کو۔ انشاءاللہ روزانہ ایک قسط آیا کرے گی اسی طریقے سے۔